الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. اس سورہ کا نام ہے سورہ طارق. اس سورہ کا وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ طارق نام کیوں رکھا گیا؟ اس سورہ میں 2 مرتبہ لفظ طارق آیا ہے. طارق کے معنی رات میں آنے والا، مراد ستارہ. رات میں آنے والے ستارے کی قسم اللہ نے کھائی ہے. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ طارق رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورہ کا اس وقت نزول ہوا جب کفار و مشرکین کی طرف سے دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائی ہونے لگی تھی. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے انسان کو خود اپنے بارے میں محاسبہ کرنا، اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنا، ذمہ دار مخلوق کی حیثیت سے زندگی گزارنا اور صبر و تحمل سے کام لینا. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات میں نمودار ہونے والے کی. آسمان کی قسم اور رات میں آنے والے کی قسم. طارق رات میں آنے والا. وما ادراک کیا معنی ہے؟ وما ادراک دیکھ کے مت بتاؤ، اس سے پہلے کئی بار پڑھ چکی ہو. وما ادراک ما القاریہ، اب تمہیں کیا معلوم؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. ایک طرف سے پاؤ ایک طرف سے کھاؤ تو کیسے ہوگا؟ آپ کو کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا پتہ. وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا معلوم، کیا خبر، کیا پتہ کہ طارق کیا ہے. النجم الثاقب، ستارہ ہے چمکتا ہوا. النجم ستارہ، ثاقب چمکنے والا یا چھید کرنے والا. ثقب کا معنی ہوتا ہے نقب کرنا، چھید کرنا، سوراخ کرنا. چونکہ ستاروں کی روشنی سے اندھیروں کے اندر چھید ہو جاتا، اندھیرا چھٹ جاتا اور اس کی روشنی سے اجالا ہو جاتا. اس لحاظ سے چمکتا ہوا، دمکتا ہوا تارا النجم الثاقب، اس ستارے کی قسم جو اپنی روشنی سے تاریکیوں کو چھید کر دے، اسے ختم کر دے. النجم الثاقب سیدھا سیدھی ترجمہ
چمکتا دمکتا ستارہ کی قسم، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان بمانا اگر نہیں ہے، ان بمانا نہیں، کل نفس ہر نفس، نہیں ہے کوئی نفس، لما کہ نہ ہو اس پر، کہ نہ ہو علیہا اس پر، حافظ کوئی نگہبان، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگہبانی کرنے والا نہ ہو، ان نہیں، کل نفس ہر نفس، ہر جاندار، ہر انسان، لما نہیں ہے جو، علیہا کہ اس پر، حافظ، یا لما نہیں ہے یا نہ ہو اس پر کوئی نگہبانی کرنے والا، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگہبانی کرنے والا نہ ہو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان مما کس چیز سے، من ما ملا کے مما ہو گیا، کس چیز سے، خلقہ پیدا کیا گیا ہے، کل آپ مجہول کا صیغہ پڑھی تھی، فعلا، ضربا، اسی طرح سے خلقہ سے خلقہ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، خلق من ماء دافق، خلقہ پیدا کیا گیا ہے، من من سے، ما مطلب پانی، پانی سے، دافق اچھلتا ہوا، پیدا کیا گیا انسان اچھلتے ہوئے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج نکلتا ہے، من سے، بین درمیان، صلب ریڑھ کی ہڈی، صلب ریڑھ کی ہڈی، والترائب، ترائب تریبہ کی جمع ہے، ترائب جمع ہے واحد تریبہ، معنی سینے کے پاس کی وہ ہڈی جس پر ہار لٹکتا ہے، گلے میں ہاتھ ڈالا جاتا اس حصے پر آدمی کا ہار لٹکتا ہے، ترائب مراد سینہ، پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے، جو نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی سے اور سینوں سے، انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ اللہ پر، رجل لوٹانا ہی اس کے لوٹانے پر، لا البتہ یقیناً، قادر قادر ہے، یقیناً وہ اس کے واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، یوم اس دن، تبلا ابتلا آزمائش، یعنی جانچا جائے گا، آزمایا جائے گا، جانچ پرکھ کی جائے گی، السرائر سر کی جمع،
سر راز، سرائر راز کی باتیں، جس دن راز کی باتوں کو بھی جانچا اور پرکھا جائے گا۔ تبلس سرائر، راز کی باتوں کو بھی جانچا اور پرکھا جائے گا، جانچ کی جائے گی۔ فما لہو من قوت ولا ناصر، فما تو نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من قوت کچھ قوت، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار۔ اس دن انسان کے لیے اپنے پاس بھی کوئی قوت نہیں ہوگی اور کوئی دوسرا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع جو بارش والا ہے۔ رج کا اصل معنی ہوتا ہے، رج معنی لوٹنا، پلٹنا، بار بار آنا۔ بارش چونکہ برسات کے زمانے میں بار بار آتی ہے، اس لیے بارش کے لیے رجن کا لفظ استعمال کیا گیا، ایک معنی۔ دوسری بات، رج بارش کے معنی میں اس لیے استعمال ہوا کہ سمندر و دریا سے بھاپ کی شکل میں یہ پانی اوپر جاتا ہے، پھر وہاں سے پانی پلٹ کے یہی سمندر و دریا میں آتا ہے، اس لیے رجعن بول کر بارش مراد لیا گیا۔ قسم ہے بارش والے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے پھٹ جانے والی زمین کی۔ صدع مانے پھٹ جانا ہے، ذات الصدع پھٹنے والی، اور قسم ہے پھٹ جانے والی زمین کی۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ مراد قرآن، لا یقیناً، قول بات ہے، فصل فیصلہ شدہ۔ قرآن ایسی بات ہے جسے قول فیصل کہا جاتا ہے، محکم بات، مبنی بر حقیقت بات، اپنی جگہ پر اٹل بات، فیصلہ شدہ بات کو قرآن کو قول فیصل کہا گیا۔ فیصلہ شدہ بات کہ جس کے خلاف اب کوئی کارروائی ہو نہیں سکتی۔ وما هو بالہزل، اور وہ نہیں ہے، ہزل مطلب کوئی ہنسی مذاق۔ قرآن حقیقت پر مشتمل بات ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم، بے شک یہ لوگ، یکیدون مکر کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، کیدن چال چلنا، یہ لوگ چال چل رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ عقیدو کون سا صیغہ ہے؟ کون سا فعل؟ کون سا صیغہ؟ ادھر بتائیے، بات مت کیجیے۔ عقیدو کون سا فعل اور کون سا صیغہ ہے؟ نہیں پڑھی؟ سارے متکلم، ہاں، سارے متکلم، ماشاء اللہ۔ مضارع متکلم، واحد کا صیغہ ہے، مضارع کے واحد متکلم، اور میں تدبیر کر رہا ہوں۔ یکیدون کون سا فعل کون سے صیغہ ہے؟ یکیدون۔ غائب
मुज़ारा, غائب مضارع کیا؟ مذکر مؤنث. वाहिद मुज़क्कर गायब, ہاں वाहिद मुज़क्कर गायब, یکیدون واحد تو نہیں ہوگا، नहीं sorry, اس میں واؤنون लगा हुआ है. जमा मुज़क्कर गायब, جمع کی پہچان واؤنون ہے نا جی. वाव वाव جمع مذکر غائب فعل مضارع، ٹھیک ہے. انہم یکیدون، بے شک یہ لوگ مکر کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، داؤ چلتے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں. یہ لوگ پلان بناتے ہیں اور میں بھی پلان کرتا ہوں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. فَمَهِّل مہلت دے، امر کسے گا، بس آپ مہلت دیجئے کافروں کو. امہلہم مہلت دیجئے، رویدہ تھوڑی سی، کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. بسم اللہ الرحمن والسماء والطارق. اس سے پہلے بات آ چکی ہے، انسان کسی غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتا، اللہ اپنے علاوہ کی بھی قسم کھا سکتا ہے. آسمان اللہ کی مخلوق ہے، اس مخلوق کی اللہ نے قسم کھائی ہے. کیوں؟ انسان اسی آسمان کے نیچے رہتا ہے. ایک مضبوط چھت کی حیثیت سے ہمارے سر پہ اللہ نے آسمان کو چھت اور سائبان کے طور پر رکھے ہوا ہے. والطارق، اور رات میں نمودار ہونے والے کی قسم. مراد ستارے جو رات میں ظاہر ہوتے ہیں. آسمان بھی مخلوق اور ستارہ و تارے بھی مخلوق. اللہ قسم اس لیے کھاتا ہے کہ ان قسم والی چیزوں سے اس لیے قسم کھائی جاتی ہے کہ وہ چیزیں انسان کے ذہن کے قریب ہیں، اور آئے دن انسان ان چیزوں کا مشاہدہ اور معائنہ کرتا، دیکھ رہا ہوتا ہے. بطور خاص انسان جب کبھی صحرائی سفر کر رہا ہو، جہاں کوئی مکانات نہیں ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، رات کا وقت ہو، تو آسمان پہ جگمگانے والے ستاروں سے انسان کو روشنی حاصل ہوتی ہے اور اس سے وہ راستہ معلوم کرتا ہے. تو نگاہ دوڑاتا آسمان کی طرف کہ گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوا ہو، پھر بھی آسمان کی کچھ بجلیاں کود رہی ہیں، کچھ روشنیاں جگمگا رہی ہیں جس سے انسان راستہ معلوم کر سکتا ہے. تو آسمان کی بھی قسم کھائی گئی اور رات میں نمودار ہونے والی چیز یعنی ستارے کی بھی قسم کھائی گئی. وما ادراک ما الطارق، یہ سوال در حقیقت انسان کو سمجھانے کے لیے. اچھا بتاؤ تو سیدھا وہ رات میں آنے والا کیا ہے؟ مراد رات میں آنے والا وہ ستارہ ہے جو جگمگا رہا ہے، دمکتا ہوا چمکتا ہوا ستارہ ہے. اس کی بھی تشریح بھی کی ہے، النجم الثاقب، چمکنے والا ستارہ ہے، یعنی چمکدار ستارے کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے. اگر وہ اس کے اندر چمک نہ ہو تو رات کے اندھیرے میں وہ خود گم ہو جائے گا. روشنی کے نتیجے میں رات کے اندھیرے کو چھانٹ کر اس کی روشنی باہر کی طرف آتی ہے، تو انسان کو کچھ دکھائی دیتا ہے. انسان اس کو دیکھنے کے لیے سوچتا ہے روشنی آئی کہاں سے؟ اس کی نگاہ آسمان پہ پہنچتی ہے، اوپر پہنچتی ہے. آسمان کی بھی قسم کھائی گئی اور جس کے ذریعے سے روشنی مل رہی ہے ان ستاروں کی بھی قسم کھائی گئی. کس بات پہ قسم کھائی گئی؟ قسم اور جواب قسم بولا جاتا ہے. قسم تو کھائی گئی لیکن اس قسم کا جواب کیا؟ کس بات پہ قسم کھائی گئی؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ،
نہیں ہے کوئی انسان جس پر کوئی نگہبان نہ ہو. مراد فرشتے. مراد انسان پیدا ہونے کے بعد یوں ہی شتر بے مہار کی طرح نہیں ہے، بے لگام کے اونٹ نہیں ہے، بے لگام کا گھوڑا نہیں ہے، بلکہ وہ ذمہ دار مخلوق ہے. اس پر نگہبان فرشتے دو انداز سے. اب بتائیں کہ دو انداز سے کس طرح ہے؟ ایک نگہبانی اس لیے ہے کہ اچھے برے جو ہم اعمال کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو فرشتے نوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. دو ملنے والے آپس میں ملتے ہیں دائیں اور بائیں سے. انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اسے نوٹ کرتے ہیں. دائیں طرف والے فرشتے ہماری صحیح باتوں کو اور صحیح عملوں کو لکھتے ہیں اور بائیں طرف والے فرشتے ہماری غلط باتیں، بری باتیں اور برے حرکتوں کو نوٹ کرتے ہیں. پھر لکھنے کی کئی شکل ہے، یا تو ویڈیوگرافی ہوتی ہے یا آڈیو. دونوں طرح کی باتیں تحریر کی جاتی ہے، ضبط تحریر میں لائی جاتی. ایک تو یہ ہوا کہ ہر انسان کے پاس نگہبان فرشتے ہیں جو ان کے عملوں کو، ان کی حرکتوں کو، ان کے کارناموں پر خصوصی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور اسے نوٹ کرتے رہتے ہیں. دوسرا مفہوم حفظہ. اللہ کے فرشتے انسانوں کی حفاظت پر مامور ہیں. اگر انسان کی حفاظت فرشتے نہ کرے تو جنات چونکہ نظروں سے اوجھل ہے وہ کبھی بھی دھکا دے سکتا ہے. شیطان بھی جنات کی قسم ہے، وہ کبھی بھی مار گرا سکتا ہے. کسی انسان کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا ہے، اس کی دشمنی اسی وقت سے اس کے دل میں پائی جاتی ہے، جو ہی موقع ملے گڈھے میں گرا دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانی حملوں سے روکنے کے لیے، بچانے کے لیے ہر انسان کے پاس اپنا خصوصی فرشتہ بھی رکھ دیا ہے جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اس کی جسم و جان کی حفاظت کرتے ہیں. تو نہیں ہے کوئی نفس یا کوئی انسان جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، ایسا نہیں. یعنی ہر انسان کے ساتھ نگہبان فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور انسان کے اعمال کا ریکارڈ بھی تیار کرتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. اب انسان سے کہا جا رہا ہے کہ انسان ذرا غور و فکر کرے، دنیا میں آیا کیسے، پیدا کیسے ہوا ہے. انسان اپنی تخلیق پر، پیدائش پہ غور کرے تو انسان کی اپنی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. انسان کتنا گیا گزرا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے اس کو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے کہا گیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. چاہیے کہ انسان غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. پیدائش کے لیے کتنے میٹیریلز جمع کیے گئے، کیسے کیسے مرحلوں سے گزرنا پڑا، کیسی کیسی غذائیں کھلائی گئی اور کیسی کیسی دشواریاں ان کے سامنے آئی، تب انسان پیدا ہوا ہے. ہلکا سا تذکرہ کرتے ہوئے آگے اللہ نے کہا خلق من ماء دافق. انسان پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے. اچھلتا ہوا پانی وہ مادہ منی ہے، منویہ ہے، جو عورت و مرد کے جسم سے آپس میں ملنے کے وقت میں اچھل کے نکلتا ہے. آپ نے کتاب الطہارت میں یہ چیز پڑھی ہوگی، کبھی آدمی کے پیٹ کی گرمی سے، اس کی شرمگاہ سے سادہ سادہ پانی گرتا ہے،
اس کو ودی، اس کو مزی کہتے ہیں، اس سے آدمی کا غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی پیٹ کی گرمی سے استنجا کرتے وقت میں کچھ گاڑھا گاڑھا گھی کلر کا کچھ مادہ نکلتا ہے، اس کو ودی بولتے ہیں، اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، غسل خراب نہیں ہوتا۔ لیکن آپس میں میل ملاپ میں یا کسی جانب چاہت کی نگاہ سے دیکھنے کے نتیجے میں عورت و مرد کی شرمگاہ سے کچھ پانی اچھل کے نکلتا ہے، اس کو منی کہا جاتا۔ اس پانی کے نکلنے کے نتیجے میں آدمی کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے، بغیر غسل کیے ہوئے وہ پاک نہیں ہو سکتا، الا کہ کوئی معذور پانی کا استعمال کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، پھر تیمم کی شکل ہے۔ تو فرمایا خلق من ماء دافق، یہ اچھلتا ہوا پانی ہے جس سے انسان پیدا کیا گیا۔ اچھلتا ہوا پانی کہاں سے آتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ پانی نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی سے اور سینہ سے، ریڑھ اور سینہ کے درمیان سے یہ پانی نکل کے آتا ہے۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے مرد کا پانی اس کی پیٹھ سے ریڑھ کی ہڈی سے رس کر آتا ہے، اور عورت کا وہ پانی اس کے سینوں سے نکلتا ہے، چھاتیوں سے نکلتا ہے، اور پھر دونوں آ کر کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا آج کے سائنسدانوں کو دعوت فکر دیا ہے، ایک وقت میں جو منی کے قطرات عورت و مرد کے نکلتے ہیں، کروڑوں بچہ پیدا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں، ایک دو نہیں۔ اگر پورا ہر قطرہ قطرہ کے سارے جرثوموں کو دیکھا جائے تو کروڑ بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت عملی سے اسے کس طریقے سے رحم مادر میں ایک دو قطرہ کو ڈلواتا ہے، اور اس میں بھی ایک یا دو تین بچے کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ فرمایا انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری اعتبار سے غور کرے، عام انسان کے غور کے انداز میں غور کریں، تو غور کرنے کی ہر انسان کو اپنے اپنے انداز سے دعوت دی گئی۔ کہہ دیا چاہیے کہ انسان کو دیکھے وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، جو ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے اور جو پانی سینے اور چھاتیوں سے نکلتا ہے۔ مرد کا پانی عورت کا پانی ایک ساتھ جمع ہوتا ہے، رحم مادر میں جمع ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے قرآن میں بہت ساری تفصیلات بھی ہیں، اور جو عام طور سے سائنسی معلومات فراہم کرنے کی جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں بایولوجی وغیرہ میں اس کی پوری کیفیات بتائی گئی ہیں، آپ اچھے طرح جانتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا یہ پانی نکلتا کہاں سے اور کیسے نکلتا ہے، پھر کہاں جمع ہوتا ہے؟ دونوں کا پانی ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اس جمع ہونے کی جگہ کو رحم کہا جاتا ہے، رحم مادر کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا انہو علی رجعہ لقادر، اللہ اس کے اس جگہ پر دوبارہ لوٹانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا دو مفہوم بیان کیا گیا، جو پانی عورت و مرد کے جسم سے نکلا اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ لوٹا سکتا ہے عورت و مرد کے جسم میں۔ دوسرا مفہوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، مٹی سے بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پھر اسی مٹی میں داخل کر دے گا اور مٹی کی شکل اس کی ہو جائے گی۔ فرمایا انہو علی رجعہ لقادر، یقینا اللہ اس انسان کے دوبارہ لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن کے راز کو آزمایا جائے گا یا راز کو ظاہر کیا جائے گا۔ راز تو راز ہی ہوتا ہے، کہنے والا کیا کہتا ہے اور سننے والا کیا سنتا ہے، دونوں میں فرق بھی ہو جاتا ہے۔ ایک راز کی بات آپ نے کسی سہیلی سے بتا دی، وہ ہلکی سی بتا دی فلاں بات، لیکن اس راز کے پیچھے کیا کیا راز ہے وہ آپ جانتے ہیں۔
کس نیت سے، کس ارادے سے، کس جذبات سے، کیسی تمناؤں کے ساتھ، کس قسم کے خیالات کے ساتھ آپ نے اس راز کو کسی دوست کو بتلایا ہے، وہ دوست بھی نہیں جانتا ہے، اور جتنا آپ نہیں جانتے اس سے کہیں زیادہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ جس اللہ نے زمین کی حصے سے تمہیں بنایا ہے، جس اللہ نے رحم مادر میں نطفہ منی کے شکل میں تمہیں استقرار کرایا ہے، پھر مختلف قسم کی حالات سے گزارنے کے بعد، کبھی وہ پانی تھا، کبھی وہ خون کا لوتھڑا، کبھی جمع و خون بنا، کبھی وہ گوشت بنا، کبھی ہڈی بنی، کبھی گوشت چڑھا، کبھی چمڑی چڑھی، بچہ پیدا ہو گیا، نیچے باہر چلایا۔ یہ سارے مراحل تمہارے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب تم روئے زمین پر آ گئے، اترانا شروع کرتے ہو، کرنا شروع کرتے ہو، گھمنڈی کرتے ہو، پندار میں ہو، تکبر میں ہو، غرور میں مبتلا ہو، تمہیں سوچنا چاہیے جو اللہ اس طرح تمہیں پیدا کر دیا ہے وہ اللہ اسی شکل میں تمہارا واپسی بھی کر سکتا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو کیا ہوگا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن راز کی باتوں کی جانچ ہوگی۔ آپ نے ایک بات کہی، اس کا غلط صحیح دوسرا مفہوم سمجھ لیا، بعد میں اگر اعتراض کیا میرا کہنے کا مطلب تو یہ تھا، آپ نے کسی ارادے سے کہا، آپ کی چوری پکڑی گئی، اس نے کہا میرے بارے میں ایسا کہا، نہیں ایسی کوئی بات تو نہیں تھی، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب کیا تھا اور ابھی کہنے کا مطلب کیا ظاہر کر رہے ہیں ابھی آپ کو معلوم ہے، اور اپنے سامنے والے کو آپ نے خاموش کر دیا۔ کل قیامت کے دن اس راز کو اسی انداز میں لایا جائے گا، آپ نے کیا کہا تھا، کس ارادے سے کہا تھا، کس نیت سے کہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب وہاں راز کی باتیں کھلیں گی تو دوستوں کی دوستی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بہت سے دوست دنیاوی اعتبار سے خواہ مخواہ دوستی کرتے ہیں اور چاپلوسی ان کے ساتھ لگی رہتی ہے، اس کے خلاف الٹے چال بھی چلتے ہیں۔ جب راز پکڑا جاتا ہے یا پھر اس سلسلے میں باتیں کچھ آ جاتی، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا اور میرا کہنے کا مطلب وہ تھا، کیا کہ مسئلہ کو حل کرا لیا جاتا، لیکن کل قیامت کے دن اسی چیز کو اس انداز سے پرکھ کر کے پیش کیا جائے گا کہ آپ نے یہ سوچا تھا، یہ سوچا تھا، یہ سوچا تھا، وہ سب آپ کی سوچ کے مطابق چیز یہاں جمع ہے، اب فیصلہ کر لیجیے۔ جس دن انسان کے راز کی باتوں کو آزمایا جائے گا اور اسے پرکھ کر جانچ کر لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اب عذاب کا معاملہ کہ جہنم میں جانا ہے، تو جہنم سے بچنے کے لیے آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا مددگار بھی نہیں جو آپ کو جہنم سے بچا لے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو نہیں ہے اس کے لیے اپنی طاقت اور نہ کوئی مددگار، نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور نہ کسی کی مدد سے بچ سکتا ہے، نہ خود سے جنت میں جا سکتا ہے، نہ کسی کی مدد سے جنت میں جا سکتا ہے، نہ خود سے جہنم سے بچ سکتا ہے، نہ کسی کی مدد کے ذریعے سے جہنم سے بچ سکتا ہے۔ کیوں؟ وہاں کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اور آپ کے پاس اپنی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ پھر قسم کھائی جا رہی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے بارش والے آسمان کی۔ اس سے پہلے رجن کا معنی بیان کر چکے ہیں، رجن بار بار لوٹ کر آنا، بارش لوٹ کر آتی رہتی ہے، یا بارش کے قطرہ کو سمندر و دریا و تالاب سے بھاپ کی شکل میں اٹھایا گیا، پھر گرمی پڑتی ہے وہ پانی پھر وہی چلا آتا ہے، تو لوٹ کر آنا۔ اس مناسبت سے بارش کے لیے لفظ رج استعمال کیا۔ قسم ہے بارش والے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے پھٹ جانے والی زمین کی۔ غور کیجئے، آسمان بارش برساتا ہے اور زمین پھٹ جاتی ہے، کیا معنی؟ کوئی تال میل نہیں لگتا، لیکن جس چیز پر اس کو دلیل بنا کر پیش کیا گیا، قسم کھا کر شواہد کے طور پر، گواہ کے طور پر بنا کے پیش کیا گیا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قسم ہے بارش والے آسمان کی اور قسم ہے پھٹ جانے والی زمین کی۔ انسان مردہ ہے، اسے زندہ کس طرح کیا جائے گا؟
اس پر دلیل قائم کرنے کے لیے یہ دو قسمیں کھائی گئی۔ آپ چلے جائیں کھیت میں، وہاں کسان سے پوچھے کہ کھیتی کس طرح ہوتی ہے۔ آدمی زمین کو جوتتا اور کوڑتا ہے، اور غلہ جو اس کی کوٹھی میں ہوتی ہے، اس کے گھر میں ہوتا ہے، اسے لا کے زمین میں چھینٹ دیتا ہے، اور چھینٹنے کے بعد پھر اس غلہ کو یا اس بیج کو مٹی کے اندر چھپا دیتا ہے، جس کو چونکی دینا بولتے ہیں۔ چھپا دیا ہے تاکہ کوئی پرندہ وغیرہ چگ نہ لے اور کھا نہ لے، تو زمین کے اندر چھپا دیا۔ اس دانے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ زمین کو پھاڑ سکے اور وہاں سے وہ دانہ نکل سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا کیا ہے؟ آسمان سے پانی بھیجتا ہے، بارش بھیج دیا، بارش کے نتیجے میں وہ زمین نرم ہو جاتی ہے، اور اس نمی کی وجہ سے اس دانے کے اندر کونپلیں پھوٹتی ہے، سوئی نکلتی ہے، کھواں نکلتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ زمین کو چیر کے اوپر چلی جاتی ہے۔ کہا بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹ جانے والی زمین کی قسم۔ کس بات پر؟ اسی طریقے سے انسان جب زمین کے اندر چلا گیا، مٹی کے اندر چھپا دیا گیا، قبر میں دفن کر دیا گیا، خود سے اسے نکلنے کی طاقت نہیں ہے کہ مٹی کو چیر کر اور پھاڑ کر وہ قبر سے نکل آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا فرمان جاری کرے گا، اور نتیجے کے طور پر زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا۔ زلزلہ کی صورت میں اندر کی چیزیں باہر چلی آتی ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، تو زمین میں بھونچال آئے گا، زبردست زلزلہ آئے گا، اندر کی چیزیں زمین باہر پھینک دے گی، وہاں بھی زمین پھٹے گی، اندر کا مردہ باہر چلا آئے گا۔ کہ جس طرح تم کسان ہو، کھیتی باڑی کرنے والے افراد ہو، اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہو آسمان سے پانی برسنے کی صورت میں زمین تمہاری نرم ہو جاتی ہے اور وہاں سے درخت نکلنا شروع ہوتا ہے، پھر غلہ جات تمہارے سامنے چلے آتے ہیں، اسی انداز سے عرش الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، زمین پھر دوبارہ پھٹے گی، وہاں مردہ کو باہر کر دے گی۔ قسم ہے بارش والے آسمان کی اور قسم ہے پھٹ جانے والی زمین کی۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یقیناً یہ قرآن قول فیصل ہے، اٹل فیصلہ ہے، جس میں رد و بدل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسی ہے، مبنی پر حقیقت بات ہے کہ جس کے معنی بغیر چارہ کار ہی نہیں، اس لیے فرمایا یقیناً یہ قرآن قول فیصل ہے، اٹل حقیقت ہے۔ وما هو بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، مطلب جو فیصلہ ہوتا ہے اسے مانا جاتا ہے، یہ ہنسی مذاق کی مجلس نہیں ہے کہ ہوا میں اڑا دیا گیا اور ٹھٹا اور کہا کر کے اس کو ادھر سے ادھر کر دیا گیا، نہیں، یہ کہہ دیا تو کہہ دیا۔ تو قرآن عمل کرنے کی چیز ہے، ہنسی مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن فیصلہ کرنے والی چیز ہے، اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کے فیصلے کے ماننے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ مکر کرتے ہیں، داؤ چلتے ہیں، آپ کے خلاف چال چلتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں کہ کس طرح محمد کو شہر مکہ سے نکالا جائے، کس طرح انہیں دعوت و تبلیغ سے روکا جائے، کس طرح ان کو تکلیف پہنچائی جائے، کس طرح ان کے جسم پر اونٹ کی اوجھلی ڈال دی جائے، کس طرح ان کے راستے میں روڑیں اٹکائے جائے، کس طرح ان کے سڑکوں پہ کانٹے بچھائے جائے، کس طرح ان کے جسم پر پتھروں کی برکھا برسائی جائے، کس طرح انہیں مار پیٹا جائے، کس طرح انہیں ذلیل کیا جائے، کس طرح لوگوں کے سامنے سے رسوا کر دیا جائے، اس قسم کی پلان تیار کرتے ہیں یہ کفار و مشرکین۔ کہا انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ مکر کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، آپ کے خلاف گھات میں لگے بیٹھے ہیں، آپ کو مارنے کا پلان بناتے ہیں وغیرہ ذالک۔ تو سنیے
ان تمام لوگوں کی تدبیروں سے اور خفیہ سازشوں سے حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی تو تدبیر کر رہا ہوں۔ یہ لوگ اگر آپ کے خلاف سازشی مزاج رکھتے ہیں، غلط قسم کی ذہنیت سے دوچار ہیں، مارنے پیٹنے کے لیے تیار ہے، تو میں تو آپ کے لیے بہترین تدبیر کرتا ہوں کہ کس طرح میں بچاؤں گا، وہ تو میرے اختیار میں ہے۔ جس کا نقشہ اور نمونہ دیکھنا ہو تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو گھیر لیا۔ 50 سرداروں نے ننگی تلوار لیے آپ کے گیٹ کا رات بھر انتظار کیا کہ نکلیں گے گردن مار دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے مٹی کو اٹھایا اور اس طرف پھینک دیا اور دروازے سے باہر نکلے۔ دونوں طرف کفار و مشرکین کے سردار یا ان کے نمائندہ افراد ننگی تلوار لیے کھڑے تھے، اور آپ وہاں سے نکلے، سب کے گردنوں پر یا سب کے سروں پر گرد و غبار اور مٹی کے آثار تھے، اور سیدھا نکل گئے۔ یہ لوگ آپ کے لیے گھاٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے بہترین تدبیر کرا دی، یہ مارنے کے انتظار میں تھے، ان کے ہاتھ سے طوطے اڑ گئے، تلاشتے رہ گئے اور اب وہاں سے نکل گئے۔ یہ ان کی تدبیر تھی اور یہ میری تدبیر تھی۔ کیا اللہ نے فرمایا؟ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ تدبیر کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، گھات میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ واقید کیدا، اور میں ان کی سازشوں کا توڑ کرتا ہوں، میں ان کے تدبیر کے خلاف اچھی تدبیر کرتا ہوں۔ یہ مارنے کی تدبیر کرتے ہیں، میں بچانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے میری تدبیر کے سامنے کس کی تدبیر کارگر ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ رہا معاملہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ایسا ہونے کے بعد ہر انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے کاش کہ دشمن ہلاک ہو جائے، ہمارے راستے کا روڑا ہٹ جائے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کریں۔ اللہ نے کہا نہیں، چھوڑ دیجئے، تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو مہلت دے دیجئے۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تھوڑی سی مہلت، یعنی کچھ انتظار کر لیجئے، ان تمام کا تو ستیہ ناس ہونا ہی ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انتظار کیا، مدینہ سے آپ مکہ سے آپ نکلے، مدینہ تشریف لے گئے۔ دوسرے سال میں جنگ کا معاملہ پیش آیا، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو جنگ بدر میں تحت دیکھ کر دیا گیا، تو کہا تھوڑا انتظار کر لیجئے۔ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی اس کے لیے پلان تیار کر رہے ہیں، تیار تو میرا کیا ہوا ہے، کیسے ان کو ہلاک کریں گے، میرے سامنے ہے۔ اس لیے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، یعنی ابھی کاٹ مار مت کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ و جدال نہیں کیا، جھگڑے نہیں، برداشت کیا، مار سہ لیا، گالیاں سہ لی، ان کے ساتھیوں کو مارا گیا، اسے بھی برداشت کر لیا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ حیران و پریشان رہے، چمڑے چاٹنے پر اور اس طرح کی چیزوں کے کھانے پر مجبور ہو گئے، پتے کھا رہے ہیں، چمڑے چاٹ رہے ہیں، اور کسی طریقے سے پریشانی کو انہوں نے جھیل لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ ہموار کر دیا، تو کہا تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، یا تو ایمان لے آئیں گے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس پوری سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندگی پر یقین لانے کی تاکید کی ہے، اور ساتھ میں کہا کہ اللہ کی جانب سے جو بات آپ تک پہنچائی جائے اسے قصہ کہانی سمجھ کر یا ہنسی مذاق کی بات سمجھ کر نہ لیا جائے، بلکہ قول فیصل مبنی بر حقیقت سمجھتے ہوئے اس پر ایمان بھی لایا جائے، اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔ ساتھ ساتھ اس سورہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بطور دلیل کے انسان کی پیدائش پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ آسمان سے برسنے والے پانی اور زمین سے اگنے والے غلہ میں غور و فکر کر کے اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔